بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبدیل سیئات بالحسنات پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب تمثیل۔ خیر، اب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پیش کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اندر مادہ نافرمانی رکھ دیا تو مادہ تقوی بھی رکھ دیا۔ اس کی ایک مثال پیش فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں گوبر پڑا ہوا ہے اور سورج کی شعاؤں سے خشک ہو گیا، جس کو کسی ملک میں کنڈا کہتے ہیں، کوئی اوپلا کہتا ہے، اس کو نانبائی تنور میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ سرخ ہو جاتا ہے اور سارا تنور روشن ہو جاتا ہے اور اس سے تندوری روٹی پک جاتی ہے، کیونکہ گوبر خشک ہو کر پاک ہو گیا، پھر آگ بن کر لال ہو گیا۔ اس نے روٹی بھی پکا دی اور روشنی بھی پیدا کر دی۔ تو یہ کس کا فیض ہے؟ اللہ کی ادنا مخلوق سورج کا یہ اثر ہے۔ گوبر اور نجاست کو یہ مقام ملا کہ پاک ہو گیا۔ یہ تو گوبر کا خشک حصہ تھا، لیکن سورج کی شعاؤں سے جب معدہ زمین گرم ہوا تو اس نے گوبر کا سیال پتلا اور لکوڈ حصہ چوس لیا، جو کھاد بن گیا۔ اب اسی کھاد سے گلاب اور چنبیلی اور ریحان، خوشبو اور بیلا پیدا ہو رہا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، آپ کی مخلوق سورج کی شعاؤں میں یہ اثر ہے کہ نجاست غلیظہ کے ایک حصے کو تنور میں روشن کر دیتی ہے اور ایک حصے کو گلاب اور چنبیلی بنا دیتی ہے۔ جب آپ کے ظاہری سورج کی شعاؤں میں یہ تاثیر ہے تو آپ کے کرم کا سورج جس پر چمک جائے، اس کے اخلاق رذیلہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے گناہوں کے تقاضوں کی نجاستوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے اخلاق رذیلہ اور تقاضۂ گناہ کیوں نہ ایک دم سے اخلاق حمیدہ اور ذوق عبادت سے تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر یہ شعر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آفتابت بر حد سہمی زند۔ اے خدا، آپ کا آفتاب آسمانی ظاہری نجاستوں پر اثر کرتا ہے۔ لطف عام تو نمی جوید سند۔ آپ کا لطف عام قابلیت نہیں تلاش کرتا۔ اگر قابلیت تلاش کرتا تو آپ کے آسمان کا سورج نجاستوں پر اثر نہ کرتا۔ سورج کہتا کہ میری شعاؤں کی توہین اور میری شعاؤں کی عظمت کے خلاف ہے کہ میں پیخانے پر اپنا اثر ڈالوں، اپنی رفتار بدل دیتا۔ لیکن اے خدا، جب آپ کا آسمان والا سورج نجاستوں کو گلاب و چنبیلی بنا رہا ہے اور تنور کو روشن کر کے روٹی پکا رہا ہے، تو آپ کے کرم کا سورج کیسا ہوگا؟ جب آپ کی مخلوق سورج آپ کی ادنا بھیک کا یہ حال ہے تو آپ کے کرم کی بھیک کا کیا عالم ہوگا، اور بھیک دینے والے کے کرم کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے دل کی نجاستوں پر، جس کے دل کے گندے گندے تقاضوں پر آپ کی رحمت اور کرم کی شعاع پڑ جائے، پھر اس کے وہی تقاضے اور رذائل نور تقوی بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے لیے سند نہیں چاہتے، قابلیت نہیں چاہتے، وہ خود قابلیت دے دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جانوروں کے گوبروں اور نجاستوں کو اللہ تعالیٰ خلاعت گل اور خلاعت نور عطا کر رہے ہیں، اے اللہ، جب آپ خبیث نجاستوں کو یہ خلاعت، یہ پوشاک اور یہ لباس عطا کر رہے ہیں، گلاب و چنبیلی کا لباس، روشنی و نور کا لباس، تو اے اللہ، آپ اپنے پاک بندوں کو کیا کچھ عطا فرماتے ہوں گے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بیان سے قاصر ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے کرم کا سورج اللہ والوں پر اور اللہ کے دین پر چلنے والوں پر، سالکین اور مریدین کے دلوں پر، ان کے آہ و نالوں پر کیا کیا نعمتیں برساتا ہے۔ جب آپ کے کرم کا سورج ان پر طلوع ہوتا ہے تو اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے بدل جاتے ہیں۔ وہی محبت جو مرنے والی لاشوں پر فدا ہو رہی تھی، وہی محبت اب سجدوں میں اللہ پر فدا ہو رہی ہے۔ وہی محبت بصورت سبحان ربی الاعلیٰ کے قدموں میں
اپنا سر رکھے ہوئے ہے، جو سب سے بڑے ہیں، جو خالق سر ہیں۔ عزت اسی کی ہے جو خالق سر کے قدموں میں سر رکھ دے۔ جس سر نے خالق سر کے قدموں میں سر رکھ دیا، اس کے سارے کام سر ہو گئے، پھر اس کی کوئی مشکل قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ سب سے بڑے کے قدموں میں سر آ گیا، اب ساری مشکل اس کی سر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ عرض کر رہا ہوں، چند دن کا معاملہ ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیجئے اور بد پرہیزی نہ کیجیے، یعنی گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہ کیجیے۔ جس طرح سورج جنگل کے گوبروں کو سکھا کر اوپلا اور معدہ زمین کو گرم کر کے اس کے لکوڈ کو کھاد بناتا ہے، اسی طرح گناہوں کے تقاضوں کو مجاہدہ کے سورج کی شعاؤں سے سوکھنے دو، یعنی تقاضوں پر عمل نہ کرو تو ایک دن نور تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی گوبر کو سوکھنے ہی نہ دے اور روزانہ بیل اس پر تازہ گوبر کر دے تو جو حصہ سورج نے خشک کیا تھا وہ پھر نرم ہو جائے گا اور خشک نہیں ہونے دے گا، اور معدہ زمین جو گرم ہوا تھا چوسنے کے لیے وہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، اور سورج کی شعاؤں کی ساری نعمت ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی بعض لوگ بد پرہیزی کر کے اپنے شیخ کی محنتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي، اور اللہ تعالیٰ سے ہی میری فریاد۔ اور آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اس کو دونوں جہان کی فلاح مل گئی، وہ دونوں جہان پا گیا، دنیا بھی پا گیا، آخرت بھی پا گیا، کیونکہ فلاح کے معنی یہی ہیں، جمیع خیر الدین والدنیا، پوری دنیا کی فلاح، پوری آخرت کی فلاح، دونوں جہان پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا اور مزکی کا حکم مان لیا۔ جو تزکیہ کرنے والا شخص ہے اس کا حکم مان لیا، شیخ جیسے کہے ویسے لو، نہ خاندان دیکھو نہ پاندان دیکھو، جان دے دو، انشاءاللہ تعالی یہی خاندان تمہاری جوتیاں اٹھائے گا۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے اس وعظ کو قبول فرما، اور اس وعظ کو قبول فرما کر یا اللہ وائز کو بھی اور جتنے سامعین ہیں ان سب کو، میری زبان کو، میرے دوستوں کے کانوں کو قبول فرما، ہم سب کو مجسم مکمل مقبول فرما، اور اپنی رحمت سے ہمارے سینوں سے مجرم دل کو نکال کر اے خدا اس مجرم دل کو اللہ والا دل بنا دے، تقوی والا بنا دے۔ آپ تو قادر ہیں کہ آگ کو پانی کر دیں، پانی کو آگ کر دیں، خوشی کو غم کر دیں، غم کو خوشی کر دیں، ہمارے دل کو درد بھرا دل عطا فرما دیں اے اللہ، اور اللہ والا دل عطا فرما دیں۔ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرمائیے، سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ یہ دعا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، آپ سب کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے، یعنی نسبت اولیاء صدیقین، وہ اختر کو اور اس کی اولاد کو، گھر والوں کو اور اس کے رشتہ داروں کو، اور میرے سارے سامعین سننے والوں کو، تمام حضرات کو، ان کے گھر والوں کو، یا اللہ اپنی رحمت سے نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے۔ اور ایک دعا آج کل اختر مانگ رہا ہے، آپ سب سے آمین کے درخواست کرتا ہوں کہ اے خدا ہم سب کو ایسا ایمان اور یقین عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ ایسی محبت اپنی عطا فرما دیجئے، ایسا جذبہ عطا فرما دیجئے، ایسی عظیم ہمت عطا فرما دیجئے کہ اے خالق حیات، اے ہماری زندگی کے پیدا کرنے والے اور ہماری زندگی کو باقی رکھنے والے اور ہماری زندگی کو پالنے والے، اور اپنی رحمت سے ہماری زندگی کے اندر اپنا ایمان اور یقین دیجئے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ کی رضا اور خوشی کے اعمال پر فدا ہو، اور آپ کو ایک سانس بھی ہم ناراض نہ کریں، یعنی آپ کی نافرمانی میں ایک سانس بھی مبتلا نہ ہوں۔ اگر کبھی خطا ہو جائے تو اے اللہ توفیق توبہ سے سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کر کے نہایت ہی ندامت کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
ہماری دنیا اور آخرت سب بنا دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.